نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، گناہ جسے عربی میں ذنب کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سیئہ بھی ہے، معصیت بھی ہے۔ گناہ ایک عیب ہے، گناہ اپنے محسن، مربی، خالق، رازق کی نافرمانی ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا نام ہے۔ انسان ہی ہے، چاہے وہ جتنے بھی گناہوں کے پہاڑ بھی کھڑا کر لے، گناہ کی مستی میں کھو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ضمیر جو ہے اسے جھنجھوڑتا ہے، اور ضمیر کے جھنجھوڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ضمیر جب اسے جھنجھوڑتا ہے تو گناہ سے جب انسان تھک جاتا ہے، شراب پینے والا جو ہے دیکھتا ہے کہ اب شراب نوشی نے میرا کیا حال کر لیا ہے، زانی زنا کرتے کرتے جو ہے نا اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق قائم کر رہا ہوں، میری بھی تو اپنی بیٹیاں ہیں۔ کسی کی ماں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری بھی تو ماں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ضمیر جو ہے اسے جھنجھوڑتا ہے کہ اس ذات کو تم ناراض کر رہے ہو جس نے تمہیں سب کچھ دیا، لا محدود انعامات دیے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں جب بیمار ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، رشتہ دار تعلق توڑ لیتے ہیں، دوست جو ہے چھوڑ جاتے ہیں، تو یہی اب پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط چل رہا ہوں۔ عمر 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، کہیں نہ کہیں ضمیر جو ہے اس کا جب جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے، تو اب اسے احساس ہوا کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑوں۔ تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ضمیر کا بیدار ہونا، ضمیر کا جھنجھوڑنا، اور اسے اس بات کا احساس ہونا کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق دینا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، اگر کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی یہ حول کے معنی ہے پھر جانا، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ والے کام سے الگ ہو جانا، یا اسی طرح جو ہے کوئی حرام مال کھا رہا ہے اسے چھوڑ دینا۔ تو فرمایا برائی سے، گناہ سے، حرام سے بچنا، پھر جانا، اور ولا قوت، قوت کے معنی نیکی کرنا، نیکی کا کرنا۔ فرمایا یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہی برائی سے کنارہ کشی کا جو ہے اختیار عطا فرماتا ہے، ورنہ انسان کے اندر یہ کہاں کمال۔ تو الغرض گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اپنے رب کو بھی ناراض کرتا ہے، اور بہت سارے جو ہے برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتا ہے، بہت ساروں کو جو ہے وہ ناراض کرتا ہے، اپنے خالق کو تو ناراض کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، نیکیوں سے ہٹ کر کے جو ہے جو برکات اسے مل رہی ہوتی ہیں، گناہ سے پہلے جو برکات مل رہی ہوتی ہیں ان برکات سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میاں بیوی جو ہے جنت میں رہ رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کتنی عظیم جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے، یا وہاں کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر قسم کی نعمتیں جو ہے میسر ہیں، ایسی نعمتیں کہ جس کا انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ اپنی مرضی سے رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن کہ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، اگر تم جاؤ گے تو پھر ظلم کرنے والے بنو گے، یعنی اللہ نے منع کر دیا۔ اب واضح ہے، اس حوالے سے آتا ہے کہ قرآن میں بھی ہے جنت کے قریب قریب شیطان تو پھر رہا تھا، شیطان نے پھر جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں کہ اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے حیات
جو ہے لمبی عمر نہ ملے، پوری ہمیشہ زندگی نہ ملے، اسی لیے منع کیا جا رہا ہے، تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کو بعد میں منا لینا، قسمیں اٹھائیں اور اللہ کی قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ عظیم ذات کی قسم اٹھا رہا ہے، تو میں اس کی بات کو مان لیتا ہوں۔ تو آدم و حوا نے جو ہے اس درخت سے کھا لیا تھا جس درخت سے اللہ نے منع کیا، تو واضح ہے معصیت تو ہے، اگرچہ قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، غلطی سے بھول کر کے ایسا کیا۔ فناسیا ولم نجد لہ عزما، بھول گئے، فرمایا کہ پورے مستحکم ارادے کے ساتھ نہیں کیا، تو نسیان تو اللہ کے یہاں ویسی معاف ہے، لیکن یہ غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات سے، ان نعمتوں سے، جنت کی جو موج کی زندگی ہے وہاں سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا جو ایک تکالیف کا گھر ہے۔ تو دیکھیں یہ گناہ ہے، لیکن گناہ وہ نہیں ہے، غلطی سے ہوا ویسی معاف ہے، نسیان سے ہوا، انبیاء کرام ویسے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، غلطی سے ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ نے جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے دنیا میں بھیج دیا مصائب اور مشکلات کا گھر۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں ابلیس ہے، شیطان ہے، عبادت کی بدولت جو ہے، نیکیوں کی بدولت جو ہے فرشتوں کا سردار بن چکا تھا، حالانکہ وہ آگ سے پیدا کیا، اس کے اندر جو ہے سرکشی تھی، تکبر تھا، لیکن عبادت کے ذریعے سے جو ہے وہ فرشتوں کا بھی سردار سید الملائکہ بن گیا۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں، اے سب لوگ جو ہے سب کے سب جو ہے آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کو مانا، اطاعت کی، واضح رب کا حکم ہے، اسی کے بندے ہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں، لیکن ابلیس نے بات نہ مانی، گناہ کا مرتکب ہوا، سجدہ ریز نہ ہوا، اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تعویلیں دینے لگ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تو میری بارگاہ سے نکل جا، اور قیامت تک تم پر جو ہے لعنتیں پہنچتی رہیں گی۔ یعنی گناہ کے دیکھیں برے اثرات کیا ہیں کہ انسان پر، گناہ کرنے والے پر جو اللہ کی لعنت جو ہے برستی ہے، تو اس پر لعنت برس رہی ہے، قیامت تک برستی رہے گی۔ تو یہ گناہ کے جو ہے مضر اثرات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں بھی واپس لے لیتا ہے، اس طرح کی بکثرت جو ہے مثالیں ہیں۔ لیکن وہ شخص جو گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ اپنے رب کا ایک تو شکریہ بجا لائے اور پکی توبہ کرے۔ اور کیسے گناہ چھوٹے گا؟ پہلی تو یہ ہے کہ توبہ کرے، توبہ کر لینے کے بعد اب جو ہے اب دوستوں کا جو حلقہ ہے اب وہ تبدیل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد کہے کہ بس میری توبہ ہوگی، بس گناہ معاف ہو گیا، اب گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ واضح ہے جب گناہ کر رہا تھا تو برے لوگوں کی صحبت میسر تھی، یہ اثرات ہوتے ہیں نا، جب صحبت بری ہو تو پھر انسان گناہ کرتا ہے، بری صحبتوں کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں۔ اب اس پر لازم ہے کہ بری صحبت جو ہے وہ چھوڑ دے، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے، بلکہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت۔ فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ جو ہے عطار عطر فروش کے پاس آپ جاتے ہیں، اس کی دکان پر جاتے ہیں تو وہ آپ کو عطر جو ہے بطور تحفے کے دیتا ہے، تو عطر ہے، خوشبو ہے، آپ معطر رہیں گے، آپ کا ذہن معطر رہے گا، جہاں بیٹھیں گے لوگ تو ہے وہ بھی معطر ہو جائیں گے، وہ جگہ بھی معطر ہو جائے گی۔ یا پھر آپ اس سے خرید کرتے ہیں تو یہ بھی فائدہ ہے، اگر نہ وہ تحفے میں دیتا ہے نہ آپ خرید کرتے ہیں، پھر بھی جب آپ دکان سے نکلیں گے تو آپ کا جسم جو ہے معطر ہوگا۔ یعنی عطر فروش کی دکان پر بیٹھنے والا جو ہے، وہاں جانے والا جو ہے کبھی خسارے گھاٹے میں نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، اس کا سینہ بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ وہاں جب جائے گا تو ذکر کی محفل ہوگی، تلاوت کی محفل ہوگی، یاد الہی کی، گناہوں کی معافی کی، تو نیکی کے اثرات جو ہے دل پر پڑیں گے، تو پہلے جو گناہوں کا جو زنگ تھا وہ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دل جو ہے مزکا، مصفا اور پاکیزہ بن جائے گا۔ اور پھر وہ آدمی کی مثال کیسے دیا؟ فرمایا جیسے آگ جھونکنے والا، بٹی جھونکنے والا جو ہے نا، اس کے پاس آپ جائیں گے، وہاں سے آگ آئے گی، آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، آپ کے جسم کو جلائے گی، آگ نہ بھی جلائے تو اس کا دھواں آئے گا جو آپ کی بے چینی کا سبب بنے گا، یعنی وہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ نیک آدمی بھی جو ہے برے لوگوں کی صحبت میں جب چلا جاتا ہے تو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ بھی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، سگریٹ نوشی والا سگریٹ نوشی کرنے لگ جائے گا، شراب نوشی کرنے والا شراب، یہ جو بھی گناہ ہیں۔ تو لہٰذا پہلی قرآن کریم میں بھی
یہی کہا گیا ہے سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں کہ انسان جو ہے اپنی حسرت کا ذکر کرے، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس ہے افسوس کہ میں فلاں سے تعلق نہ جوڑتا، فلاں کی صحبت میں نہ بیٹھتا، فلاں سے میرا یاران نہ ہوتا۔ واضح ہے کہ وہ برا آدمی ہوگا، برے آدمی کی صحبت جو ہے دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ چھوڑ دیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، پھر آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسی توبہ کہ جسے توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی عظیم ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان اتنے بھی گناہ کر لے کہ زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے پر ہو جائے، یا فرمائے کہ ریت کے جو ذرات ہیں وہ بھر جائیں، اس سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کے جو قطرات ہیں اس سے بھی زیادہ، حالانکہ اتنا گناہ کسی کے نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اتنا کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ وعدہ بھی کرے کیونکہ توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں، توبہ کرے یا اللہ میں آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس پر پکا بھی رہے، تو اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا وہ تواب بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب سارے گناہ تو دھل گئے ہیں، نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہا، اب آپ جو ہے پھر اسی طرح جو ہے نیکیوں کی طرف جو ہے مائل رہیں، اور ہر وہ قدم جو برائی کی طرف جانا چاہے اس قدم کو روک لیں، قدم برائی کی طرف نہ جائے بلکہ آپ کا قدم جو ہے نیکی کی طرف اٹھے، جہاں بھی محفل ذکر ہو وہاں باقاعدگی سے پہنچ جائیں اور پوری انہماک کے ساتھ ذکر کریں، اپنا سینہ جو ہے اللہ سے جوڑیں، مراقبہ کریں، اور جب قرآن پڑھیں تو ایسے ہی قرآن پڑھیں کہ آپ کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکل رہے ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ۔ کوشش کریں کہ دوسروں سے قرآن سنیں، کیونکہ اس سے جو ہے غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام، نماز بھی جلدی مسجد میں پہنچے، وہاں نماز کا انتظار کریں، اگلی صف میں کھڑے ہوں اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں اس کا احترام کریں، اسے عزت دیں، اس کی حیثیت کریں، پھر نمازیوں کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، کسی سے بھی پہلے اگر اختلاف رنجش تھی اسے ختم کریں، اور اگر آپ پہلے سود کھاتے رہے تو سود کا مال جو ہے جس کا مال ہے اسے واپس کر دیں، رشوت کا مال انہیں واپس کر دیں، کسی کو ناراض کیا انہیں منائیں۔ اب محنت تو کرنی پڑے گی، گناہ کی طرف شوق کر آپ بڑھ کر کے جاتے رہے، شوق سے جاتے رہے، بڑے مزے سے گناہ کرتے رہے، اب گناہ کو ختم کرنے کے بھی طریقے ہیں، اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی، وقت کی، مال کی، دولت کی، خواہشات کی، باقی بہت ساری چیزوں کی۔ جب آپ اس طرح کی کوشش کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے، آپ سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور پکے گناہ چھوٹیں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان جل بلا۔